وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. خداوند عالم بحق چہاردہ معصومین علیہم السلام ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خداوند عالم تمام بیمار مومنین مومنات کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے. تمام مرحوم مومنین و مومنات کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. خصوصاً وہ مومنین وہ مرحومین جو سال ہا سال اس مسجد کی اس امام بارگاہ کی خدمت کرتے رہے ہیں، انہوں نے بنیاد رکھی، انہوں نے آباد کیا. قبلہ صادق شاہ صاحب، قبلہ زاہد شاہ صاحب، ان کے والد مرحوم، اسی طرح حاجی فیض صاحب کے والدین، حاجی اسلم کے والد، آپ سب کے والدین مرحومین جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور آپ مومنین جنہوں نے اس مسجد کو، امام بارگاہ کو آباد رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین کے گھروں کو آباد و شاد رکھے. خداوند عالم ہمیں دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. خداوند عالم ہمیں خصوصاً جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور جن جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. بلند تر صلوات بھیج. پہلے بھی عرض کیا گیا ہے اور کل بھی ایک جگہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے جتنے بھی مستحب اعمال ہیں اس کی نیت کر لیں کہ پروردگار میرے جتنے بھی مستحب اعمال ہیں وہ میرے مرحومین کے نام اعمال میں درج ہو جائیں. جو ہم صلواتیں پڑھتے ہیں، جو نافلہ نمازیں پڑھتے ہیں، جو مجالس میں شرکت کرتے ہیں، اور بھی سنتی اعمال جو ہم کرتے ہیں، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. اس کا یہ ہے کہ آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور ہر مرحوم کو اتنا ہی ثواب ملے گا. خداوند عالم کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نا جی زیادہ نام لے دیں گے تو ثواب کم ہو جائے گا. نہیں، جتنے نام مومنین کے لیتے جائیں گے، جتنوں کی آپ نیت کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب ملٹیپلائی کرتا چلا جائے گا. خداوند عالم تو ہمیں ثواب اور اجر دینے کی اتنی لفظ کی مجبوری ہے کہ خواہش رکھتا ہے. اللہ کی خواہشات نہیں ہوتی، لیکن اپنے مطلب کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے 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 اور میں عطا کرتا چلا جاؤں. اس کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے. جتنے مومنین کو آپ فاتحہ میں ایصال ثواب میں بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا. ایک آدمی کے لیے ثواب کی نیت کریں گے تو وہ ایک آدمی کا ثواب ایک آدمی کو ملے گا. 100 مرحومین کا نام لیں گے تو اس کو آپ 100 سے ضرب دے لیں اور ہر ایک کو اتنا ہی ثواب ملے گا. اور یہ اسی گھرانے نے ہمیں بتایا ہے جن کے ذکر کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. تبرکاً سورہ مبارکہ اعلیٰ کی ابتدائی 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو. الذی خلق فسوی، جس نے خلق کیا ہے اور ایسا خلق کیا ہے کہ اس کے خلق کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے. والذی قدر فہدی، وہ خدا جس نے ہماری عمروں کو معین کیا ہے، مقدار کو معین کیا ہے. اس لفظ قدرہ میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، ہماری زندگی، ہماری روزی، ہمارے مشکلات، ہمارے مسائل، ان کا حل، جو چیز بھی معین ہے، مقدر بنایا اللہ تعالیٰ نے. والذی قدر
اس نے مقدر بنائے ہیں، مقدر کیے ہیں، فہدا اور سب کی ہدایت کی۔ 7 سورے ہیں قرآن کریم میں جو لفظ تسبیح سے شروع ہوتے ہیں۔ تسبیح سے مراد یہ مصدر ہے، ورنہ کہیں سبحہ ہے، ماضی کو استعمال کیا، کہیں یسبحو ہے، جیسے سورہ جمعہ میں یسبحو للہ ہے جی، تو وہ مضارع کا صیغہ بن جاتا ہے۔ مضارع کا معنی ہوتا ہے زمانہ حال اور زمانہ مستقبل۔ کہیں امر آ گیا، جیسے یہ سبح فعل امر ہے کہ تسبیح کرو، سبحہ ماضی ہے، تسبیح کی، یسبحو تسبیح کرتی ہیں ہر چیز یا تسبیح کرے گی، اور اس میں ہے تسبیح کرو۔ اور وہ سورہ اسراء ہے جو سبحان کے لفظ سے شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک و منزہ ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ معراج کی آیتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو 7 سورے ہیں جو مختلف شکل سے ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کرو، اور پھر متعدد مقامات پر آیات ہیں جس میں تسبیحات کا ذکر ہے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ لیکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے اس کائنات میں، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہا ہو۔ ان من شیء، ان نفی کا ہے اور من تاکید کے لیے، یعنی کوئی ایک ذرہ نہیں دکھا سکتے کائنات میں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتے، یعنی ہر شے خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن لا تفقہون تسبیحہم، مگر تم لوگ، یعنی ہمیں فرما رہا ہے خدا، تم انسانوں تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ تسبیح کا مفہوم یقیناً سب کے ذہن میں موجود ہے، یعنی خدا کی پاکیزگی کو بیان کرنا، اس کی نزاہت کو بیان کرنا، اس کی ذات کے منزہ ہونے کو بیان کرنا، کہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو مخلوقات کی صفات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، پاکیزگی کو بیان کرنا۔ خدا کے بارے میں یہ کیا مفہوم ہے؟ ہم تو کہیں گے ہم نے وضو کر لیا ہم پاک ہو گئے، غسل کر لیا، نہا دھو لیے، پاک ہو گئے، کپڑے گندے تھے دھو لیے، پاک ہو گئے، فرش نجس تھا دھو لیا، پاک ہو گیا۔ یہ چیزوں کو پاک کرنے کے طریقے جو فقہ میں بیان کیے ہیں ان کو استعمال کیا اور ہم پاک ہو گئے۔ اسی طرح انبیاء کی طہارت کو بیان کیا جاتا ہے کہ جی وہ معصوم ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بارے میں آیات و احادیث کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر قسم کے رجس کو ان سے اللہ نے دور رکھا ہے، آیت تطہیر سب کو یاد ہے۔ خدا کی طہارت اور خدا کی پاکیزگی کا کیا مفہوم ہے؟ کیا نعوذ باللہ وہاں بھی کوئی گندگی پہنچ سکتی ہے، وہاں بھی کوئی نجاست جا سکتی ہے؟ خدا کا وہ جسم ہی نہیں ہے، وہ اتنا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا کسی کو۔ تو خدا کی سبحانیت کو بیان کرنا، اس کے طہارت کو بیان کرنا، اس کی پاکیزگی کو بیان کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ مخلوقات کی جتنی بھی صفات ہیں پروردگار عالم ان تمام صفات سے پاک اور بے عیب ہے۔ یعنی جو صفات مخلوق میں کمال کی ہوتی ہیں نا، وہی خدا کی ذات میں اگر پائی جائیں تو وہ خدا کے لیے عیب شمار ہوں گے۔ زبان سے ہم بول رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کمال ہے۔ خدا نہ کرے کوئی شخص گونگا ہو نہ بول سکے تو اس کے لیے تو عیب ہے کہ نہیں بول سکتا۔ اللہ نے لطف فرمایا ہم بول رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کمال کی صفت ہے۔ یہی صفت اگر اللہ میں آ جائے، نعوذ باللہ کوئی کہے جی خدا بھی ہماری طرح بولتا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے کمال ہے، تو کوئی سمجھے یہ اللہ کے لیے بھی کمال ہوگا، وہ خدا کے لیے عیب بن جائے گا۔
اگر وہ ہماری طرح بول پڑے تو خدا خدا نہ رہے، چونکہ یہ مخلوق کی صفت ہے۔ تو خدا بند عالم جو ہم کہتے ہیں جی خدا نے فرمایا، وہ وہی بھیجتا ہے۔ وہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے متکلم، جی اللہ کے صفاتی نام یقیناً آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ وہ متکلم ہے۔ جو صفات ہمارے لیے بھی استعمال ہوں اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوں تو معانی بدل جاتے ہیں۔ ہم متکلم ہیں اس اعتبار سے کہ ہم بولتے ہیں، خدا متکلم ہے اس اعتبار سے کہ وہ کلام پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ جملے جو ہم بول رہے ہیں نا، حقیقت میں ان جملات کو پیدا کیا جا رہا ہے تو ہماری زبان پہ آ رہے ہیں، اور وہ پیدا کرنے والا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے ہماری آواز اور ہمارے الفاظ کو پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خدا ہماری طرح بولتا ہے، نہیں، وہ ہماری طرح نہیں بولتا۔ اگر وہ ہماری طرح نعوذ باللہ بولتا ہوتا تو پھر وہ کسی نبی کی زبان کو اپنی زبان نہ کہتا۔ اس نے جب ہمارے سے گفتگو کی ہے تو رسول اللہ کی زبان کو اپنی زبان بنایا ہے، اپنے کلام کو رسول اللہ کی زبان پہ جاری کیا۔ اور پھر آپ سنتے رہتے ہیں جب اللہ نے شب معراج اپنے حبیب سے گفتگو کی تو پھر لہجہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام استعمال کیا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو اس کا کمال یہ ہے کہ وہ متکلم ہے اس معنی میں کہ جہاں چاہے اپنا کلام پیدا کر دے۔ حضرت موسیٰ کے لیے درخت سے آواز آ گئی، بہت سے انبیاء کے لیے دیکھیں وحی کے بھی طریقے بیان کیے گئے ہیں، قرآن میں ہی ہے کہ یا وحی یہ ہے کہ نبی کو خواب دکھا دے، وہ ہمارے لیے خواب ہے، ان کے لیے وحی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کر۔ اچھا، کبھی آواز آتی ہے مگر بولنے والا نظر نہیں آتا، تو یہ ہے کہ خدا جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے۔ من وراء الجدار کے الفاظ استعمال ہیں، دیوار کے پیچھے سے۔ دیوار کے پیچھے سے مفہوم یہ ہے کہ آواز آ رہی ہے مگر بولنے والا نظر نہیں آتا، اور چاہے تو فرشتہ بھیج دے۔ تو وہ متکلم اس معنی میں ہے کہ جیسے چاہے وہ اپنے کلام کو پیدا کر دے۔ اسی طرح اور ہمارے ماشاءاللہ پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میڈیا اتنا آزاد ہے، یہ بھی تو میڈیا ہی ہے نا جی، ضروری تھوڑے کہ میڈیا سے آپ ٹی وی یا موبائل ہی سمجھیں، یہ ہم بول رہے ہیں یہ بھی میڈیا ہی ہے کہ جی ہم بھی مومن ہیں، اللہ بھی مومن ہے۔ چلو ہم مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اللہ کا نام بھی مومن ہے۔ وہ اللہ کس پہ ایمان لائے؟ وہ ایمان عطا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی مخلوقات کی صفات ہیں ان سے وہ منزہ اور پاک ہے۔ سبحان کا یہ معنی ہے۔ ہم جگہ گھیرتے ہیں، وہ جگہ نہیں گھیرتا۔ ہمارا جسم ہے، اس کا جسم نہیں ہے۔ ہمیں بھوک پیاس لگتی ہے، اسے کچھ نہیں لگتی۔ ہمارے والدین ہیں، وہ اس کے والدین نہیں، وہ لم یولد ہے۔ ہماری اولاد ہے، اس کی اولاد نہیں، وہ لم یلد ہے۔ ہماری برابری کرنے والے موجود ہیں، وہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو سبحان کہنا، تسبیح کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ بھئی ماضی میں بھی اس کی تسبیح ہو، حال میں بھی اس کی تسبیح ہو، مستقبل میں بھی اس کی تسبیح ہو، ہر آن اس کی پاکیزگی کو بیان کریں، تو اس کا معنی یہی ہے کہ جتنی بھی مخلوقات والی صفات ہیں وہ اس کی ذات کے لیے عیب ہیں، ان چیزوں سے اس کو پاک اور منزہ اور اعلیٰ و ارفع سمجھنا ہے۔ تو یہ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اس رب کے نام کی تسبیح کرو۔ اب یہاں گھبرا تو نہیں رہے جی؟ بعض لوگ پھر ابہام پیدا کرتے ہیں کہ جی اس نے نام کی تسبیح کہا ہے، اپنی ذات کی تسبیح نہیں کہا جی۔ سبح اسم رب، اپنے رب کے نام کی تسبیح، تو یہ تو نہیں کہا کہ رب کی تسبیح کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کا حکم دیا ہے۔
مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر نہج البلاغہ کا پہلا ہی خطبہ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھتے ہوں گے، یہ پڑھیں اور یقیناً ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ ہمیں جو توحید کا تصور اہل بیت نے دیا، بلکہ عقیدہ جو توحید کا ہمیں عطا فرمایا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز میں وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہاں دو ہی نہیں ہیں، دو چیزیں نہیں ہیں، ہم دو چیزیں رکھتے ہیں ہر ایک اپنی ذات کے حوالے سے۔ ایک ہماری ذات ہے، ذات سے مراد ہوتی ہے وجود، ہم نے تو ذاتیں بنائی ہوئی ہیں نا، یہ سید ذات ہے، یہ مثلا کوئی اور ذات ہے، یہ ذات یہ ہماری اصطلاح ہے۔ ذات جو علمی اصطلاح ہے فلسفے میں اور منطق میں اور علم کلام میں، وہ ذات سے مراد انسان کا اپنا وجود ہے۔ میری ذات، میرا یہ وجود ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک، ایک تو یہ وجود ہے۔ ایک میرا نام ہے، ہر ایک کا ایک نام ہوتا ہے، ایک وہ خود ہوتا ہے، یعنی ایک اسم ہے، ایک مسمى۔ مسمى ان بچوں کو بتا رہا ہوں، یعنی جس کا وہ نام ہے۔ میرا نام حیدر ہے تو میری ذات، میرا وجود ہے، میں مسمى ہوں، اور میرا اسم جو ہے وہ ہے جو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسم، ایک ہے مسمى، ایک ہے ذات، ایک ہے اس کا نام، ہم دو چیزیں ہیں۔ خداوند عالم عز و جل جو ہے، جو اس کی ذات ہے وہی اس کا نام ہے، اور جو اس کا نام ہے وہی اس کی ذات ہے۔ یہ دنیا میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، یہ فقط مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ امیر المومنین کا پہلا خطبہ جو ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں اس کی صفات عین ذات ہیں۔ یہ تو میں نے اسم اور مسمى کے اعتبار سے بات کی ہے، اسی طرح صفت اور موصوف کے حوالے سے آ جائے۔ ایک ہم کہتے ہیں جی زید اچھا انسان، اچھا انسان ہونا اس کی صفت ہے، اور زید وہ فرد ہے جس کی یہ صفت ہے، وہ موصوف کہلائے گا۔ تو ہم اسی طرح ہمارا موصوف ہونا الگ ہے، صفت رکھنا الگ ہے۔ مثلا کوئی عالم ہے تو وہ ذات اس کی موصوف ہے، عالم ہونا اس کی صفت ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، وہ ذات اس کی اور ہے، ڈاکٹر ہونا اس کی صفت ہے۔ اچھا، جب ہم پیدا ہوئے تو یہ کوئی بھی صفت ہمارے اندر نہیں تھی، ہے جی، لا تعلمون شیئا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ سکولوں میں گئے، مدرسوں میں گئے، کالجوں میں، اداروں میں گئے، پڑھ لکھ کے جناب کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی وکیل بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی مجتہد بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ یعنی ہم تھے، صفات نہیں تھیں، وہ صفات آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پھر وہ صفات ختم بھی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ قرآن کی اصطلاح میں ارذل عمر، یعنی وہ جب بالکل بندہ زندگی کے اس حصے میں پہنچ جائے کہ بیچارہ نہ چل سکے، نہ پھر سکے، نہ کھا سکے، نہ پی سکے، یعنی تو آہستہ آہستہ دماغ کی جو کیفیت ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا بڑا عالم فاضل جو تھا وہ آہستہ آہستہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ کہاں تو دنیا اس کی تقلید کرتی تھی، اور اب وہ اتنا بزرگ ہو گیا ہے کہ اب اس کو اپنے بتائے ہوئے فتوے یاد نہیں رہتے، وکیل کو اپنے کیس یاد نہیں رہتے، جج کو اپنے کیے فیصلے یاد نہیں رہتے، سب کچھ بھول بھال کے دماغ جیسا بچپن میں آیا تھا ویسا بڑھاپے میں ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاحات میں۔ تو صفات پیدا ہوتی ہیں، صفات ختم بھی ہو جاتی۔ خدا کی صفات ایسے نہیں ہیں، اس کی صفات اس کی عین ذات ہے۔ جیسے وہ اسم اور مسمى ایک ہے وحدہ لا شریک، اسی طرح وہ موصوف اور صفت کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جس نے اس کی ذات کو صفت سے الگ کیا، اس نے دو کو مانا ہے، چاہے تصوراتی اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اللہ کی صفت کو کون جدا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ذہن میں یہ تصور کرے کہ خدا اور اس کی صفت اور
تو اس نے دو کا عقیدہ رکھا ہے، پھر توحید باقی نہیں بچے گی۔ توحید جو آل محمد اور خصوصاً مولا کائنات نے ہمیں سمجھائی اور سکھائی ہے وہ یہ کہ اس کا نام بھی عین ذات ہے اور اس کی صفات بھی عین ذات ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بزرگوار تو سب جانتے ہیں، نوجوان بچوں کے لیے باتیں ہوتی ہیں کہ خداوند عالم کا حقیقی نام ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ، باقی سب اس کے صفاتی نام ہیں، جتنے بھی ہوں، کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، خربوں ہوں، وہ سب کسی نہ کسی صفت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ صفت اس کی عین ذات ہے۔ لیکن جو اس نے ذاتی نام اپنا رکھا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں، اللہ نے اپنا نام خود اللہ رکھا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کسی نے مثلا کسی نے کہا جی حضرت آدم نے ان کا نام رکھا۔ آدم کون ہوتے ہیں اللہ کا نام رکھنے والے؟ حضرت آدم کا بڑا مقام ہے، لیکن مخلوق ہے، مخلوق خالق کا نام رکھے گی۔ خداوند عالم نے اپنا نام خود رکھا ہے اللہ، اور اللہ کا معنی کیا ہے؟ مستجمع لجمیع صفات والکمالات، جتنے اللہ کی صفات اور کمالات ہیں جب ان سب کو جمع کیا جائے تو لفظ اللہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات اپنے سامنے حاضر تھی، وہ اپنی تمام صفات کو جانتا ہے، تمام کمالات کو جانتا ہے، تو اس نے اپنا نام رکھا ہے اللہ۔ ٹھیک ہے، تو جو چاہے کہ میں ایک ہی لفظ میں، کیا کمال ہے خداوند عالم کا، کیا لطف ہے ہمارے لیے۔ آپ نام گننے بیٹھ جائیں اللہ کے صفاتی نام، کتنے گنیں گے جی؟ کتنے نام آئیں گے ہمیں؟ 10-12 کے علاوہ نہیں آئیں گے۔ 1001 نام تو جوشن کبیر میں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے اتنے نام ہیں کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کی صفات کو کوئی نہیں گن سکتا، اس کے نام لا تعداد۔ لیکن ایک بندہ چاہے کہ میں تمام اس کے اسماء جتنے بھی ہیں، چاہے مجھے آتے ہیں چاہے نہیں آتے، میں ان سب کا ذکر کر کے وہ سارے ناموں کا ثواب حاصل کر لوں، تو امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ کہو یا اللہ، جی تو سارے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لینے کا، یعنی یوں کہو کہ تسبیحات الہیہ کا مکمل ثواب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے جب ایک مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ۔ یہ بچوں کو کہہ رہا ہوں یاد رکھنے والی چیزیں ہیں اور یہ کام آنے والی چیزیں۔ ایک سبحان اللہ کہنے کا کتنا ثواب ہے، کبھی غور کیا ہوگا یقیناً آپ نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بڑی حکومت تھی، جی قرآن میں جس کا ذکر آ گیا ہے، انہوں نے دعا کی کہ پروردگار مجھے اتنی بڑی حکومت دے کہ میرے بعد پھر قیامت تک کسی کو نہ ملے۔ رب حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو اتنی بڑی حکومت نہ ملے، اتنی زمین پر میری حکومت پھیلی ہوئی ہو نہ ملے۔ دے دی اللہ تعالیٰ کو، کیا کمی ہے اس کے خزانے؟ جنات پر حکومت، پرندوں پر حکومت، ہوا پہ حکومت، زمین کے ذرے ذرے پر حکومت، چیونٹیوں پر حکومت ہے جی، کتنی بڑی حکومت۔ آپ کا تخت جو تھا وہ جنات لے کے ہوا میں اڑتے تھے، پرندے ہر طرف سے سایہ بنا کے ساتھ ساتھ اڑتے تھے۔ ہدہد پرندہ ہوتا تھا کہ وہ زمین کے گہرائیوں میں پانی تلاش کر لیتا تھا۔ ہدہد کا ذکر ہے خاص طور پہ قرآن میں، جی ہدہد کو پوچھا امیر المومنین سے کسی نے کہ یہ ہدہد اتنا خاص پرندہ کیوں تھا؟ کہا وہ اس لیے کہ وہ ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ زمین کی گہرائی میں پانی تلاش کر لیتا، اڑ وہاں رہا ہے، پانی کی گہرائی زمین کے پاتال میں تلاش کر لیتا ہے،
اور بتاتا ہے کہ بھائی یہاں پانی ہے، وہ سارے مزدور جو تھے وہاں جا کے کام شروع کر دیتے، بھائی یہاں سے پانی نکلے۔ تو کسی نے مولا سے پوچھا کہ جی یہ ہدہد اتنی بلندی سے زمین کی گہرائی میں پانی دیکھ لیتا ہے، اور جہاں دانہ پڑا ہوتا ہے وہاں پھندا لگایا ہوا ہوتا ہے کسی نے شکار کرنے کے لیے، تو اسے وہ پھندا نظر نہیں آتا۔ یہ باتیں ہمیں متوجہ کرنے کے لیے امیر المومنین نے فرمایا بھائی جب موت آتی ہے نا تو ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں جی۔ تو یہ ایک نظام ہے، صلوات بھیج دے محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بڑی حکومت، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، زمین پہ نہیں چلتے تھے۔ تو کسی نے جب آپ کا لشکر دیکھا اور تخت دیکھا اور جناب یہ جا رہے ہیں چلے، تو اس نے کہا کہ یا اللہ ان کو اتنا کچھ دیا ہے، کچھ مجھے بھی دے دیتا ہے جی۔ دیکھیے دو چیزیں یاد رکھیں، دو لفظ ہیں، ایک ہے حسد، ایک ہے رشک۔ حسد عربی کا لفظ ہے اور رشک فارسی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں غبطہ۔ غبطہ یعنی رشک کرنا۔ حسد بہت بری عادت ہے، مذمت ہے اس کی اخلاقیات میں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الحسود لا یسود حتی یموت، حسد کرنے والا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا حتیٰ کہ مر جاتا ہے۔ دوسروں کو دیکھ کے حسد کرے گا، جلن آ جائے گی دل میں، جلتا رہے گا، کڑتا رہے گا، صحت خراب ہو جائے گی، آخر مر جائے گا۔ حسد بہت بری چیز ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کرنے والے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کی گاڑی دیکھ لی، کسی کا اچھا گھر دیکھ لیا، کسی کی اچھی نوکری، اچھا کاروبار دیکھ لیا، بندہ حسد میں مرا جا رہا ہے۔ بھائی حسد کیوں کر رہا ہے؟ تو بھی محنت کر۔ اسے رشک کی تعریف کی گئی ہے کہ غبطہ کرنا بہترین صفت ہے، اسی میں انسان ترقی کرتا ہے۔ حسد میں ترقی نہیں کرتا، خسارہ کرتا ہے، نقصان کرتا ہے۔ غبطہ اور رشک سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے، یہ اچھی چیز ہے، ٹھیک۔ اور رشک کرنا مومن کی صفات میں قرار دیا گیا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیا جملہ ہے، یاد رکھنے کے قابل جملہ ہے۔ اور یہ جملہ مولا کے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ یعنی خلق کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَكِنَّ النَّبُوَّةَ تَغْبِطُ بِهِمْ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نبی نہیں ہیں مگر نبوت ان پہ رشک کرتی ہے، انبیاء بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ذات مولا کائنات ہی کی ہے کہ جو نبی نہیں ہیں مگر آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی علی ابن ابی طالب پر رشک کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ یا علی یا اللہم صلی اللہ۔ یہ انبیاء رشک کرتے ہوں گے کہ نہیں؟ علی کو دیکھ کے حضرت آدم بھی رشک کرتے ہوں گے، حضرت نوح بھی رشک کرتے ہوں گے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یعقوب سب رشک کرتے ہوں گے۔ اور میں کہتا ہوں ایک ہی صفت اگر دیکھ لی ہوگی تو کتنا رشک کرتے ہوں گے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے جب پیغمبر نے علی کو اٹھا کے اپنی زبان چسائی ہوگی۔ تو سارے انبیاء رشک نہیں کرتے ہوں گے کہ یہ فخر کسی کو نصیب نہیں ہوا جو مولا کو حاصل ہوا ہے کہ رسول اللہ اپنی زبان مبارک علی کو چسا کے اپنا علم علی ابن ابی طالب کے سپرد کر رہے ہیں۔ تو رشک کرنا اچھی چیز ہے کہ یا اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے، حسد نہیں، رشک۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت اور ان کے لشکر کو دیکھ کے ایک شخص نے دعا کی کہ یا اللہ اتنا جو تو نے حضرت سلیمان کو عطا کیا ہے ایسا ہی کچھ مجھے بھی دے دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جنہوں نے چیونٹی کی آواز سن لی تو ایک آدمی کی دعا بھی سن لی، تو آپ نے تخت اپنا نیچے رکھوا کے اس شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ اے بندہ خدا،
تو جو یہ رشک کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ تو نے حضرت سلیمان کو دیا ہے ایسا کچھ تھوڑا بہت ہمیں بھی مل جاتا، تو اگر زبان سے ایک مرتبہ کہہ دے نا سبحان اللہ، تو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے نا یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اس ایک سبحان اللہ کے ثواب کے مقابلے میں۔ تو خدا بند عالم وہ ذات ہے کہ جس کے ہاں دینے کی کمی نہیں ہے۔ تسبیح کا حکم ہے، دنیا کی ہر شے، ذرہ ذرہ اس کائنات کا، ان من شیئن، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ یہ سب بے جان چیزیں ہیں، انسان کے مقابلے میں یہ بے جان ہے۔ ویسے زمین بھی جاندار ہے، درخت بھی جاندار ہیں، جنات بھی، پودے بھی، حیوانات بھی، سب جاندار ہیں، لیکن جیسی زندگی اور جان اللہ نے انسان کو دی ہے وہ تو ان میں نہیں ہے، ہمارے نسبت سے یہ تو بے جان ہے، لیکن وہ تسبیح کر رہا ہے۔ ان کی تسبیح ان کا عمل ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو تسبیح ہے وہ یہی ہے کہ جیسے اللہ نے انہیں پیدا کر دیا ہے نا، جس کام کے لیے پیدا کر دیا وہ وہی کام کیے چلے جا رہے ہیں بس۔ لیکن انسان ان سب چیزوں سے اشرف المخلوقات ہے۔ خدا نے ہم سے دو چیزیں چاہیے کہ عمل کے ذریعے سے بھی اس کی تسبیح ہو، یعنی عمل میں بھی اس کی اطاعت ہو، اور زبان کے ذریعے سے بھی اس کی پاکیزگی کو بیان کیا جائے، یعنی انسان کے عمل میں بھی خدا کی پاکیزگی کو بیان کرنا ہو اور انسان اپنی زبان کے ذریعے سے بھی اللہ کی پاکیزگی کو بیان کر رہا ہو۔ تو یہ تسبیح اتنا بڑا عمل ہے کہ خداوند عالم کو یہ چیز پسند ہے کہ انسان ہر وقت خداوند عالم کی پاکیزگی کو بیان کرے۔ ہر وقت کیسے پاکیزگی کو بیان کرے گا؟ وہ عمل کے ذریعے سے ہو، کہ جب ہم حرام سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو گناہوں سے ہمارا بچنا ہی عملی طور پر خدا کی پاکیزگی کو بیان کرنا، اور اسی طرح جب موقع ملے تو زبان سے بھی تسبیح کر۔ اور سب سے افضل طریقہ جو تسبیح الہی کا ہے وہ تسبیح ہے جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب سیدہ گھر کا سارا کام کرتی ہیں، سارے کام، گھر کی صفائی بھی ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، بچے بھی پالنے ہیں، کھانا بھی پکانا ہے، امیر المومنین جنگوں پہ جاتے ہیں ان کے لیے تیاریاں بھی کر کے دینی ہیں، سارے کام، اور ظاہر ہے اللہ کی عبادت بھی کرنی۔ تو اتنا کام کرتی تھیں، چکی چلانا، جھاڑو دینا، بچے پالنا، گھرداری کے سارے کام، کہ لکھا ہے بی بی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے جی۔ تو سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی جنگ سے کنیزیں آئیں تو کہا کہ تم رسول اللہ سے جا کے کہو کہ ایک خادمہ مجھے بھی عنایت فرما دیں۔ اور کنیزیں ہیں، ظاہر ہے دوسرے مسلمانوں کو ملیں گی تو سب سے زیادہ حق تو جناب سیدہ کا ہے۔ بی بی تشریف لے گئیں، کچھ دیر بیٹھی لیکن کہا کچھ نہیں، واپس چلنے لگیں تو ظاہر ہے آپ میں سے ماشاءاللہ اکثر جو ہیں وہ اپنے اپنے بچوں کے باپ ہیں، باپ اپنے بچوں کی ہر چیز کو سمجھ جاتا ہے، بچہ کچھ بھی نہ کہے منہ سے، اور پھر خصوصاً بیٹیاں کچھ بھی نہ کہیں تو باپ ماں اپنی اولاد کی ہر اس چیز کو سمجھ جاتی ہیں جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اور پھر جب باپ رحمت للعالمین جیسا صاحب وحی پیغمبر ہو اور بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی ہو، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہا نہیں بابا نہیں، میں بس آپ کو ملنے آئی تھی۔ فرمایا نہیں، تم کچھ کہنا چاہتی تھی مگر تم نے کچھ کہا نہیں۔ کہا بابا حقیقت تو یہ ہے کہ میں تو اس لیے آئی تھی کہ ایک کنیز مجھے بھی دے دیں تاکہ وہ گھر کے کاموں میں میرا وہ ہاتھ بٹائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بیٹی تجھے وہ چیز نہ دے دوں، بہت توجہ، تجھے ایک ایسی چیز نہ دے دوں، وہ چیز نہ دے دوں کہ جو اتنی بابرکت ہو کہ تیرے لیے تو ہے ہی ہے، تیرے شیعوں کے لیے قیامت تک کے لیے وہ برکتیں ہی برکتیں بن جائیں۔ اسی لیے بی بی کا ایک نام ہے مبارکہ، یعنی بابرکت،
اور وہ یہ جملہ ہے رسول اللہ کا کہ ایسی چیز دوں جو تمہارے لیے تو ہے ہی ہے، یعنی یہ تو چیز تمہیں نہ بھی ملے تب بھی برکتیں ہی برکتیں ہیں فاطمہ آپ کے لیے، لیکن آپ کے شیعوں کے لیے تا روز قیامت اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ بی بی نے فرمایا کہ بابا اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا بیٹی ایسا کرو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، یہ تسبیح پروردگار کی طرف سے تمہارے اور تمہارے شیعوں کے لیے برکتوں والا تحفہ ہے، اور اس کا پھر کتنا اجر اور ثواب ہے۔ دیکھیں اس میں نام اللہ کے ہیں، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، لیکن یہ نام کیا پڑ گیا؟ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ دنیا کا ہر انسان، ہر مومن جو یہ تسبیح پڑھے گا اور اس سے پوچھے آپ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کہے گا تسبیح زہرا پڑھ رہا ہوں۔ تو اس تسبیح نے ہر مسلمان کی زبان پر جناب سیدہ کا نام جاری کر دیا، کسی اور خاتون کا نام نہیں آئے گا۔ کوئی تسبیح پڑھے، کوئی ذکر پڑھے، کچھ پڑھے، دنیا میں کسی خاتون کا نام نہیں آئے گا کسی کی بھی زبان پر، چاہے کوئی کسی خاتون سے جتنی بھی عقیدت رکھتا ہو، لیکن چاہے دل میں فاطمہ کا بغض بھی ہو، اگر یہ تسبیح پڑھے گا تو اسے کہنا پڑے گا تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ رہا ہوں۔ بی بی کی ذات پہ صلوات بھیج دے، اللہم صلی اللہ محمد۔ اور پھر دیکھیں اس میں کتنا اجر ہے اس کا، کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تسبیح سیدہ ہر نماز واجب کے بعد ہمارے نزدیک 1000 رکعت نافلہ سے بہتر ہے۔ کہاں بندہ 1000 رکعت پڑھے اس کو وہ ثواب ملے، کہاں ایک تسبیح سیدہ پڑھنے میں 1000 رکعت سے زیادہ ثواب مل جاتا۔ اور پھر صرف نماز کے بعد ہی نہیں، چلتے پھرتے بندہ سفر میں جا رہا ہے، اپنے کام پہ جا رہا ہے، کوئی دکاندار ہے دکان پہ بیٹھا ہے، ابھی کوئی گاہک نہیں ہے جی، بجائے ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے کے تسبیح پڑھتا ہے۔ سونے سے پہلے حکم ہے تسبیح کے پڑھنے کا، جو فارغ وقت ملے انسان یہ تسبیح پڑھے۔ جناب سیدہ کی تسبیح کا کیا اجر اور ثواب ہوگا، خداوند عالم کے ہاں کوئی کمی تو ہے نہیں ہے۔ تو یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی برکتوں کی وجہ سے یہ ہمارے تک یہ تسبیح پہنچی، اور اس سے بہتر اگر کوئی اور تسبیح ہوتی نا، کوئی اور ذکر خدا ہوتا تو سرکار دو عالم وہ عطا کرتے۔ تو سرکار نے جو وحی کے بغیر نہ قول ان کا ہے نہ کوئی عمل ان کا ہے، سب وحی الہی ہے، یعنی خدا نے خاص تحفہ جناب سیدہ کے لیے بھیجا ہے، اور وہ ان کی برکتوں سے ہم تک پہنچ گیا، اور انشاءاللہ مومنین اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں ہر دکھ درد کی دوا بھی ہے، ہر مشکلات کا حل بھی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس کے قرض نہ اتر رہے ہوں وہ تسبیح زہرا کثرت سے پڑھے، جس کے رزق و روزی میں کمی ہو وہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ کثرت کے ساتھ پڑھے، برکتیں ہی برکتیں۔ تو یہ جناب سیدہ کے ساتھ مخصوص ہو جانا یہ ہمیں براہ راست خدا کے ساتھ متصل کرتا ہے۔ اس گھرانے کے ہر فرد نے ہمیں خدا سے ملایا ہے کہ انسان اپنے خدا سے غافل نہ رہے۔ جناب سیدہ کی وہ ذات ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں الفاطمہ روحی التی بین جنبایا، فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دو جنبوں کے درمیان ہے، دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ رسول اللہ کے دو پہلو ہماری طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں جی ہمارا ایک پہلو یہ دائیں طرف ہے، ایک پہلو یہ بائیں طرف ہے، نہیں، رسول اللہ جو فرما رہے ہیں الفاطمہ تو، ورنہ دیکھیں اگر یہ مراد ہو تو ہر باپ کے لیے اس کی اولاد ایسے ہی ہے، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہے۔ روح کے بارے میں اگر بندہ کہے قرآن میں ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور تم نہیں جان سکتے کہ اس روح کی کیا حیثیت ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا علم بہت قلیل ہے جو تم روح کو سمجھ سکو۔ میں اپنی روح کو نہیں سمجھ سکتا، علم ہی نہیں ہے ہمارے پاس،
دو چار لفظ ہیں بھئی روح ہے، یہ ہے، وہ ہے، چلو بھائی اتنے ہی جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ حقیقت روح اللہ کہہ رہے تم نہیں جان سکتے۔ میں اپنی روح کو نہیں جانتا، میں آپ کی روح کو کیسے پہچانوں؟ ہم سارے مل کے حضرت آدم کی روح کو جان سکتے ہیں؟ اس روح کو کون سمجھے جس روح کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو سجدے میں ڈال دیا؟ کسی نبی کی روح کو نہیں جان۔ اور سارے انبیاء مل کے کیا رسول اللہ کی روح کو جانیں گے؟ اور رسول کی روح بھی کون ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلی اللہ علیہ کہ سرکار فرما رہے ہیں فاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہے، التی بین جنبایا، وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ علماء نے بیان فرمائے یہ دو پہلو سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ کے دو پہلو ہیں، ایک ہے ولایت، ایک ہے رسالت۔ جب آپ پڑھتے ہیں انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، فوراً کیا کہتے ہیں وَرَسُولُهُ، پھر آگے امیر المومنین کا تذکرہ ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومن جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ تو اللہ کے بعد جو، یعنی اللہ نے اپنی ولایت کے بعد جس کی ولایت کا تذکرہ کیا ہے وہ رسول اللہ ہیں۔ تو رسول اللہ کا ایک جنبہ، ایک پہلو ہے ولایت، اور دوسرا پہلو ہے رسالت۔ وما محمد الا رسول، محمد تو بس رسول ہے۔ تو ولایت اور رسالت کے درمیان جو ذات ہے ملانے والی، وہ ذات ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بلند آواز سے صلوات پڑھا، صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد۔ جس حقیقت نے اس ولایت کو رسالت سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اب یہ ولایت چاہے رسول اللہ کی ولایت سمجھ لیں، چاہے ائمہ طاہرین کی ولایت سمجھ لیں، اس کو جس ذات نے ملایا ہوا ہے رسالت کے ساتھ وہ جناب سیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کسا میں بھی مرکز جناب سیدہ کو بنایا۔ ملائکہ پوچھ رہے ہیں پروردگار یہ کون ہے؟ جب اللہ نے کہا میں کچھ بھی نہ بناتا، یہ ساری کائنات جو بنائی ہے ان پانچ کی محبت میں بنائی ہے جو چادر کے نیچے ہیں۔ بچے کو یاد ہے یہ چیز؟ تو جبرائیل پوچھتے ہیں یا رب ومن تحت الکسا، یہ کون ہے؟ تو خدا نے کیا فرمایا؟ ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالت ہم فاطمہ۔ تو یہ اہل بیت کے گھرانے والے، نبوت کے گھرانے والے ہیں، یہ معدن رسالت ہیں، یہ فاطمہ ہیں۔ دیکھیے ہم فاطمہ، تو کہنا چاہیے تھا ہیا فاطمہ، تو مؤنث کی ضمیر آنی چاہیے تھی، ہیا فاطمہ۔ تو خدا نے کیا تعارف کرایا؟ ہم فاطمہ، تو یعنی یہ سب فاطمہ ہیں، سب کی حقیقت فاطمہ ہیں۔ اور اس حقیقت کو جو تقسیم کیا تو کہا کہ یہ ابوہا و بعلہا و بنوہا، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر باپ ہے تو فاطمہ کا باپ، اگر شوہر ہیں تو فاطمہ کے شوہر، اگر بیٹے ہیں تو فاطمہ کے بیٹے، یعنی جس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی مرکز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہو، کہ یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ کا بابا ولی بھی ہے، رسول بھی ہے، فاطمہ کا شوہر ولی بھی ہے، امام بھی ہے، فاطمہ کے بیٹے ولی بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ تو ولایت اور رسالت کو جس نے ملایا وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ مباہلہ میں بھی ایسے ہی، مباہلہ میں بھی درمیان میں کون ذات ہے؟ مباہلہ میں بھی آگے رسالت ہیں، پھر جناب فاطمہ ہیں، پھر پیچھے امامت اور ولایت۔ تو ولایت اور رسالت کو جس ذات نے ملایا وہ جناب فاطمہ زہرا ہیں، جو رسول فرما رہے ہیں کہ الفاطمہ تو روحی التی بین جنبایا، فاطمہ وہ روح ہے میری جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ کتنی عظیم ذات ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ دنیا کی کوئی خاتون، جناب حوا سے لے کے قیامت تک کی کوئی خاتون جناب سیدہ کی ہمسری اور برابری نہیں کر سکتا۔ رات بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا
چاہے جناب مریم ہوں، آسیہ ہوں، حوا ہوں، سارہ ہوں، ام کلثوم جناب موسیٰ کی بہن ہوں، جتنی مخدرات اور ہو سکتی ہیں، خود جناب خدیجہ طیبہ ہوں، چاہے جناب زینب اور ام کلثوم بیٹیاں ہوں، اور آ جائیں خاندان اہل بیت میں جناب معصومہ کم کا کتنا بڑا مقام ہے، مگر سب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد میں ہے۔ یہ تو مستورات ہے نا، حتیٰ کہ انبیاء بھی جناب فاطمہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو رسالت میں آپ کے جز کی کوئی نبی بھی برابری کر سکتا ہے؟ کوئی نبی، آدم سے عیسیٰ تک، حضور نے کہہ دیا علی نہ ہوتے تو آدم سے قیامت تک فاطمہ کا کوئی ہمسری کرنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ تو یہ ذات ہے جناب سیدہ کی۔ یہ باتیں 1400 سال کے بعد ہم تک پہنچ گئی ہیں۔ مدینے کے لوگوں کے تو سامنے حضور نے بیان کی تھی، کیا کیا فرمایا، الفاطمہ قرۃ عینی، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، فاطمہ قرۃ عینی، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بھائیوں کی کتابوں میں یہ چیزیں درج ہیں، ان کے علماء بھی یہ روایتیں پڑھتے ہیں، مگر غور نہیں کرتے کہ حضور نے یہ کیوں کہا۔ دیکھیں نبی کریم وہی سے بولتے ہیں، جس طرح قرآن نے ایک حرف بھی بے مقصد نہیں کہا، قرآن نے وہی کچھ کہا ہے، یا ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا یقیناً ہوگا۔ رسول اللہ اور ائمہ طاہرین بھی اسی طرح جو کلام فرماتے ہیں یا وہ ہو چکا ہوتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے یا آئندہ زمانے میں ہونے والا ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو راضی کی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے فاطمہ کو غمگین کیا اس نے مجھے غمگین کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ تھے آنے والے جنہوں نے فاطمہ کو غمگین کرنا تھا۔ وہ کون لوگ تھے وہ تلاش کرنا امت مسلمہ کا فرض بنتا ہے کہ دیکھیں ہمارے نبی کی بیٹی کو کس نے غمگین کیا ہے۔ یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا یا امیر المومنین جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں ان کو اطلاع نہ دینا جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے، وہ میرے جنازے پہ نہ آئیں جنہوں نے میرا گھر جلایا ہے، وہ میری قبر پہ نہ آئیں جنہوں نے میرا محسن شہید کر دیا۔ وہ بی بی 75 دن زندہ رہی ہیں رسول اللہ کے بعد یا 95 دن زندہ رہی ہیں، ایک لمحہ بی بی کا ایسا نہیں گزرا جب بی بی کے آنسو خشک ہو گئے ہوں۔ وہ گریہ بلند ہوتا تھا کہ لوگ امیر المومنین کو آ کے کہتے تھے، دیکھیے کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے چاہے وہ ہمارا کچھ نہ لگتا ہو، کوئی دوستی کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، کبھی کوئی جا کے کہے گا کہ اپنے گھر والوں کو بلند آواز سے نہ روئیں۔ یہ جملہ کہنا کہ اپنے گھر والوں کو کہو کہ بلند آواز سے نہ روئے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، اس سے دشمنی کی بو آتی ہے۔ کہ امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ نبی کی بیٹی کے بارے میں۔ نبی کی بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ اپنے بابا کے غم میں، اور جو اپنے اوپر مصائب آئے ہیں اس مصائب کے غم میں، اور لوگ آ کے کہہ رہے ہیں نبی کی بیٹی سے کہیں یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے، کوئی وقت مخصوص کر لے رونے کا، اس کے رونے کی وجہ سے ہم آرام نہیں کر سکتے۔ مولا نے بیت الحزن بنا دیا، بی بی وہاں جاتی ہیں اپنے بچوں کو لے کے صبح چلی جاتی، لوگوں نے اس کو بھی جا کے رات کو گرا دیا، قبرستان میں بھی بیٹھ کے بی بی کا رونا لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ کتنا درد پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ سوچنا چاہیے امت کو کہ کیوں نبی کی بیٹی این جوانی کا عالم ہے، 18 سال عمر لکھی ہے، زیادہ سے زیادہ جو اہل سنت کی کتابوں میں وہ 21 سال لکھی ہے۔ 18 یا 21 سال انسان کی زندگی کا کوئی بڑا حصہ نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے نبی کی اکلوتی بیٹی
ان 70-75 دنوں کے اندر کہہ رہی ہے اللہم عجل وفاتی، پروردگار مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، مجھے جلدی اٹھا لے اس دنیا سے۔ اور پھر بی بی کو کیوں جانا پڑا دربار میں کہ بی بی کو خطبہ دینا پڑے جا کے، اور جا کے بی بی نے وہ خطبہ دیا ہے۔ کیا عظیم و شان خطبہ ہے۔ اہل بیت فرماتے ہیں اپنے بچوں کو یہ خطبہ تعلیم دو، کوئی بھول نہ جائے اس خطبے کو۔ خطبہ فدق جو مشہور ہے اس کو آپ پڑھیں، اردو میں بھی مل جاتا ہے، اس کو بچے بھی پڑھیں، جوان بھی پڑھیں کہ بی بی نے کیا کیا مطالب اس میں بیان کیے ہیں۔ اور وہ خطبہ بیان کرنے کے بعد جب وہاں سے انکار مل گیا، اور بی بی سمجھتی تھی، پہلے ہی جانتی تھی کہ یہ حق مجھے ملنے والا نہیں ہے، تو وہاں سے جب چلی ہیں، علماء نے لکھا ہے بی بی اپنے قدموں پہ چل نہیں سکی ہیں۔ خدا جانے وہاں سے کیا جواب ملا، کیسے جواب ملا، کون بیان کرے۔ ہاں امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں ملتا ہے، ایک گلی میں امام حسن نہیں جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ اس گلی سے نہیں گزرتے؟ فرمایا یہاں وہ ملعون رہتا ہے جس نے میری ماں کو میرے سامنے تماچا مارا تھا۔ کس کو تماچا مارا گیا ہے؟ بذات الرسول کو تماچا مارا، یہ فاطمہ کو تماچا نہیں مارا، یہ رسول اللہ کو تماچا نعوذ باللہ مارا گیا ہے۔ اب اس مصائب کو لے کے بی بی چل نہیں پا رہی ہیں، کنیزوں کے جھرمٹ میں ہیں، چند قدم کا فاصلہ ہے۔ کہتے ہیں بی بی چلی، پھر اپنے بابا کی قبر کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ ایک عظیم و شان مرثیہ آپ نے وہاں سے پڑھا ہے۔ پھر بی بی کو اٹھایا، کنیزیں لے کے چلی، بی بی پھر زمین پر بیٹھ گئی، پھر پلٹ کے اپنے بابا کی قبر کو دیکھا اور کہتی جا رہی بابا آپ کے بعد جو مصیبتیں آئی ہیں وہ دنوں پہ پڑتی تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ میں عرض کروں اے شہزادی آپ تو حجاب میں گئی تھیں، مولا نے پردہ لگوایا تھا، آپ کے سر پہ چادر تھی، آپ نے اپنا برقع پہنا ہوا تھا، کنیزیں آپ کے ساتھ تھی، کسی نامحرم نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، چند قدم چلی ہیں۔ اور پھر عالم یہ ہے کہ جب گھر آئی ہیں نا تو جب بچوں نے پوچھا ہے کہ اماں دربار میں گئی تھی کیا فیصلہ ہوا، شہزادیوں نے پوچھا، تو بی بی نے پلٹ کے کہا زینب میں جو دیکھ کے آئی ہوں نا اب تیرا پردہ نہیں بچے گا، مجھے جو دربار میں جانا پڑا ہے نا اب تجھے بھی درباروں اور بازاروں میں جانا پڑے گا۔ جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے جو نبی کی بیٹی کے غم میں بلند ہو رہی ہیں۔ اے شہزادی دو عالم، اے شہزادی کائنات، آپ کو بازار میں نہیں جانا پڑا، آپ کے ہاتھ آزاد تھے، ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے، آپ کو کنیزیں لے کے گئیں، کنیزوں کے ساتھ آئیں، آپ کسی ایسے اونٹ پر سوار نہیں تھیں جن پہ بہمل نہ ہو۔ آئیے ذرا اپنی بیٹی کا عالم دیکھیے، کربلا سے ہاتھ بندھے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، محمل نہیں ہے، کوئی پالان نہیں ہے، کچاوے نہیں ہیں، ایسے اونٹوں پر بٹھایا جن پہ کچھ بھی نہ تھا، بچے اور بیویاں ٹھہر نہیں سکتی تھی اونٹوں پر، ان کے پاؤں کو اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے باندھا جاتا تھا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کتنے شہر، کتنے بازار، کتنے دربار، آپ کی بیٹی جب پھرائی گئی آپ نے تو اتنا کہا نا کہ مجھ پر وہ مصیبتیں آئی ہیں جو دنوں پر پڑتی تو راتیں بن جاتی۔ ذرا زینب سے پوچھئے، زینب کہتی ہیں بی بی سے کہیں گی اے اماں جان میرا نام اب زینب نہیں، میرا نام تو ام المصائب پڑ گیا۔ پروردگار اس قلیل سے ذکر کو قبول فرما، اس کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے، اس ذکر کا جو بھی اجر اور ثواب ہے بحق جناب سیدہ و معصومین علیہم السلام ہم سب کے مرحومین کے نام اعمال میں درج، خصوصاً بانی مجالس جناب حاجی اسلم صاحب کے تمام مرحومین، ان کے خاندان کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین، سب کے نام اعمال میں اس مجلس کا ثواب درج فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں پروردگار ان ایام میں، ان راتوں میں جناب سیدہ کا مہمان قرار دے، ہمارے تمام مرحومین کو اور ہمیں بھی مرنے کے بعد جناب سیدہ کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو جو دعائیں مومنین لے کے آئے پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، تمام مومنین کی جو بھی دکھ تکلیفیں مشکلات ہیں سب کو دور فرما، پاکستان اور عالم اسلام، مقامات مقدسہ، مدارس دینیہ، مومنین کرام دنیا میں جہاں کہیں ان کی حفاظت فرما،
علماء اعلیٰ مراج اعظام رہبر معظم دنیا کے تمام مظلوموں کی حمایت و نصرت فرما، آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد وعلی المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔